ڈی این اے مالیکیول، اس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا. یہی ہے جس طرح کمپیوٹر میں ونڈو انسٹال کی جاتی ہے نا، اس پہ کوڈز لکھے ہوتے ہیں. وہ ونڈو جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو تب جو ہے پورا کمپیوٹر چلتا ہے. اسی طرح انسان کو چلانے کے لیے جو سسٹم انسٹال کیا جاتا ہے، جس پہ کوڈنگ لکھی ہوتی ہے، اسے ڈی این اے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈی این اے پہ سارے کوڈز لکھے ہوتے ہیں. یہی مولیکیول جو ہے نا آگے نئی نسل تیار کرتا ہے. اچھا، اسی کے اوپر نا جو کوڈز لکھے ہوتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کیسی ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ جو سیلز میں یہ موجود نہ ہو تو پھر یہ سب مطلب سیل ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں پتہ ہے ایک نارمل سیل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، اس میں کروموزومز ہوتے ہیں، کروموزومز ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تبھی جا کے جو ہے آگے نئی جنریشن بنتی ہے. میوسس کا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریپروڈکٹیو سائیکل آپ نے پڑھی ہوگی. تو اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا کلر کمپلیکشن مطلب سکن، اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس کی مطلب کریکٹرسٹکس جو ایک انسان میں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوں گی. تو یہ سب جو ہے ڈی این اے پہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی فنکشنز جو ہو رہے ہوتے ہیں باڈی کے اندر، یہ سارا سسٹم جو ہے نا ایک سیل کے اندر ڈی این اے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو ڈی این اے اچھا، ان سب سیلز کے اندر ایک ڈی این اے کی لمبائی کتنی ہے؟ 6 فٹ. 6 فٹ لمبا ڈی این اے ایک چھوٹے سے سیل کے اندر موجود ہے. باڈی میں اربوں خربوں سیلز سے مل کر ہماری باڈی بنتی ہے. تو ہر سیل کے اندر 6 فٹ لمبا جو ہے ڈی این اے فولڈ ہوا ہوا فٹ ہوا ہوا ہے. کیسے؟ وہی رب ہے جس نے اسے فٹ کیا ہے. تو اگر ہم یہ سارے 6 فٹ کا تو انسان ہوتا ہے، تو دیکھیں کس طرح وہ تار کو انہوں ایک سیل کے اندر فٹ کیا ہوا ہے. اگر ہم ان سارے سیلز میں سے جتنے ڈی این اے انہیں نکال کے ایک تار بنا لیں تو یہ تار اتنی لمبی ہوگی کہ 11 ارب کلومیٹر ہے. تو 11 ارب کلومیٹر یہ اتنا فاصلہ ہے کہ جیسے زمین اور سورج کے بیچ میں جو فاصلہ ہے نا، اس کے 70 گنا سے بھی زیادہ لمبا فاصلہ یہ بنتا ہے. اب ڈی این اے میں جو لکھا ہوتا ہے، یہ اتنا کچھ اس پہ کوڈز لکھے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل 280 کتابیں ہوں اور ہر کتاب پہ 1000 پیج ہوں اور ہر پیج پہ 500 الفاظ لکھے ہوں، تب جا کے کئی کمپلیٹ کوڈنگ صرف ایک ڈی این اے کی آپ لکھ پاتے ہیں. اب ایک ڈی این اے میں جو کوڈز ہوتے ہیں نا وہ کتنی جگہ گھیرتے ہیں؟ 3 گیگا بائٹ. اب کمپیوٹر اگر یہ سارے کوڈز ڈی کوڈ کرے نا تو کئی اربوں ٹیرا بائٹس بنتے ہیں. تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے کمپیوٹر میں کہ یہ انفارمیشن سٹور کر سکے. تو پھر سوچیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اتنی زیادہ انفارمیشن، ایسا آج تک کمپیوٹر ہی نہیں بنا جو اتنی انفارمیشن سٹور کر سکے جو ایک ان ڈی این ایز کے کوڈز کی شکل میں موجود ہے اور اتنی کم جگہ میں. سوچیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے فٹ کیا، کس طرح اللہ نے تخلیق کیا، ایک نطفے سے انسان کو تخلیق کیا اور کس طرح اس کی مشینری بنائی. ہمارا پورا سسٹم جو کنٹرول کرتا ہے وہ دماغ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان ڈی این ایز کو بھی، اور ہر سیل کو دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. دماغ کو ہر وقت خوراک کیسے پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، ان سیلز تک کیسے پہنچتی ہے، ایک ایک آرگن تک کیسے پہنچتی ہے، یہ سارا نظام اللہ نے بنایا. رب العالمین، تمام مخلوقوں کا رب، اس کے اندر جو مشینری ہے اس کو کنٹرول کرنے کا رب. ہمیں ہماری نشو و نما اور پرورش ہو رہی ہے، ہم دھیرے دھیرے کیسے پروان چڑھتے ہیں، یہ جو سسٹم ہمارے اندر رکھا ہے اس سے، ہمارے ارد گرد کی انوائرمنٹ سے، ہمیں باہر سے بھی کھانے کو ملتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا رب ہے. کیا اس کی طرح کا کوئی اور رب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہم جیسے عام انسانوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ یہ خدا ہے؟ یا جس طرح بت